صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ یہ بتائیے آواز آپ کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، اگر نہ آتی ہو تو اس کی سیٹنگ ذرا صحیح کرا لی جائے. ہاں، اس کا بیس کم کریں، آواز کلیئر کر دیں جو لوگوں کو بالکل کلیئر سمجھ میں آتی رہے. ہلو، ایکو مت بڑھائیے گا، بالکل سادہ ہی رکھیے گا اس کو. منبر رسول پر تشریف فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابو الحسن علی رضوی صاحب قبلہ، کرم فرما حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ و دیگر ارباب ملت، حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجمع اگرچہ آپ کا مختصر ہے، مگر مجھے اپنی کمی کا احساس مت دلائیے گا، بلکہ ایسا مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس میں اور ایک بڑے جمع غفیر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور جو میں نے کل گفتگو کی تھی اسی گفتگو کا اگلا حصہ، اگلا پارٹ آج مجھے مکمل کرنا ہے. تو کل جس طرح آپ کا جذبہ تھا آج بھی ویسے ہی جذبہ ہونا چاہیے. بہت سارے چہرے آج کے مجمع میں نئے ہیں، جبکہ بہت سارے چہرے ایسے بھی ہیں جو کل کے مجمع میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ لاسٹ تک رہیں گے. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بسر سامہ مدد قبلہ بھی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنار غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. حضرات، آج کا یہ جلسہ پاک غالباً 13واں یا 14واں جلسہ ہے، 13واں جلسہ ہے. مسلسل آپ محفلوں میں شرکت فرما رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ کل مجھے ایک عنوان دیا گیا تھا جس پر میں نے گفتگو کی تھی، آج بھی اسی سے متعلق تھوڑا سا گوشہ اس کا بدلا ہوا ہے، گفتگو کرنے کے لیے حکم آیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، مگر پہلے تھوڑا آپ کا ماحول اور اس بارش کے موسم میں جو آپ کے مزاج میں سردی پیدا ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا گرمی میں تبدیل کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن سننے اور سنانے کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں، سنی ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ سنی سے العقیدہ مسلمان میں اور بدعقیدہ میں فرق یہ ہے کہ وہ دل سے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا اور سنی دل سے ذکر مصطفیٰ کیا کرتا ہے۔ اور جب دل سے ذکر کیا جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، زبانوں کو نہیں دیکھتا، پارٹس آف باڈی کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا اموالکم، اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ہاں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ اور اگر خلوص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، رد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص والے بندے ہی پسند ہیں، ریاکاروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی خلوص اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق میں اپنی تقریر کے ہر گوشے میں درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوں، اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ میرے اس اجاگر کرنے اور میرے بتانے سے اگر ایک بندہ بھی مصطفیٰ کے درود کا عادی بن جائے گا تو اس کے برابر اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے بھی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جس نبی پر درود پڑھتے ہیں یہ تنے تنہا ہم ہی نہیں پڑھتے، اللہ کے مقدس فرشتے بھی آ کر درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک بہت پیاری روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں۔ ان نبیہۃ بن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ، حضرت نبیہہ ابن وہب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے، اور آئے کب؟ نبی کے انتقال پرملال کے بعد، سرکار کے وصال پاک کے بعد، سرکار حجرہ عائشہ میں زیر زمین آرام فرما رہے ہیں، اور اس وقت حضرت کعب احبار ام المومنین کی بارگاہ میں آئے۔ میں ان حضرات سے عرض کروں گا جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگانا منع ہے، آپ آگے آئیے۔ ہر جگہ آرام تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، العطایا علی متن البلایا، جتنی مصیبتیں اٹھاؤ گے اللہ کی طرف سے اتنی ہی آپ کو بخششیں مل جائیں گی۔ سرکار فرماتے الجنت محفوفۃ بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جلسہ پاک میں بیٹھو، اس مسجد میں بیٹھے ہو جس کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں المساجد بیوت المتقین، مسجد پرہیزگاروں کے گھر ہیں۔ متقی کا گھر کبھی چوراہا نہیں ہوتا، نیکوکار کا گھر
चौराहा नहीं, बियर बार नहीं, गली कूचे नहीं, झूठ की महफिलें नहीं। जिसके दिल में तकवा होता है वो गली कूचों में जाकर दुनिया भर की बातें नहीं करता, गुनाहों की महफिलें तलाश नहीं करता, शराब के अड्डे नहीं देखता, तवाइफ खानों की तरफ नहीं जाता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो आता है तो रब के घर में आता है। जिस घर के लिए सरकार फरमाते हैं मा ला यकूनु लिमुमिनिन अन युरा इल्ला फी सलासती बुयूतिन, सरकार फरमाते ईमान वाला सिर्फ 3 जगह होना चाहिए। उन 3 जगहों में एक जगह अल्लाह का मुकद्दस घर है, उसको होना चाहिए। ईमान वाले की शान यह है कि गली कूचों में बैठकर वक्त ना गुजारे, अगर वक्त जायद है तो अल्लाह के मुकद्दस घर में आ जाए, एतिकाफ की नियत करके बैठ जाए। जब तक बैठा रहेगा रब के दरबार में बैठने की बुनियाद पर सवाब उसको मिलता रहेगा। आपको पता है सहाबा इकराम मस्जिदों में ही सो जाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जब तक शादी नहीं हुई तब तक मस्जिद में ही सो जाते थे। समझ गए आप? हम लोग तो कब्रिस्तान से डरते हैं, मस्जिद से डरते हैं, खानका से डरते हैं। हमें अगर डर नहीं लगता तो गली कूचों, चौराहों, अड्डों, गलत जगहों से डर नहीं लगता। मैंने कहा इसको ईमान की कमजोरी कहा जाता है। तकवाए ईमानी, परहेजगारी, खौफ खुदाबंदी, खशियत इलाही जिसको कहते हैं वो ये है कि आप इन सारी जगहों से बचे, रब की बारगाह में आकर के बैठ जाए और रब से दुआएं करें, मौला हम गुनाहगार हैं, हमें तू बख्श दे। बात चल रही थी हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए। फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो वहां और भी लोग बैठे थे, सबने नबी का जिक्र छेड़ दिया। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी रसूल तो ऐसे थे नबी अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर सुनी, इंतकाल कर गए, नबी का गम बर्दाश्त ना कर सके। हजरत उस्मान गनी का आलम यह था, एक दिन हजरत उमर जा रहे थे, हजरत उस्मान गनी को हजरत उमर ने सलाम किया। सरकार के इंतकाल के चंद दिन हुए थे। तवज्जो फरमाए चचा, मेरी तरफ देखिए, आप उधर तवज्जो ना कीजिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको सुनाने आया हूं। आप पीछे मत देखिए, आगे देखने की जरूरत है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रास्ते से गुजरते हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर फारूक आजम के सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत उस्मान गनी ने, आपने जाकर, उमर फारूक आजम ने जाकर हजरत अबू बकर से शिकायत की। कहने लगे पता है आपको, आज मैंने उस्मान को सलाम किया, उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। मगर ये सहाबा की जिंदगी थी, बदगुमानियां नहीं होती थी। अगर किसी ने यह कह दिया तुम्हें गाली दी है, फौरन एक्सेप्ट नहीं कर किया जाए। अगर किसी ने कहा तुम्हारी बुराई की है तो इतना दिल कमजोर न रखा जाए, इतनी फिक्र हल्की न रखी जाए कि फौरन मान लिया जाए हाँ उसने मुझे गाली दी होगी, यहां बैठकर उसको गालियां देना शुरू कर दो। किसी ने कहा तुम्हारी बुराई कर रहा था, फौरन एक्सेप्ट करके अब तुम उसकी बुराई करो। हो सकता है जो तुम्हें आके बता रहा है ये आग में तेल डालने का काम कर रहा हो, ये लड़ाने की बात कर रहा हो। कुर्बान जाओ अबू बकर की फिक्र पर, कुर्बान जाओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की सोच पर। हजरत उस्मान गनी की शिकायत की। हजरत उमर ने कहा आज सलाम किया है, जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस्मान तुम्हारा सलाम सुने फिर जवाब ना दे। कहा चलो चलते हैं। दोनों गए, हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, जाके सलाम किया। हजरत उस्मान ने जवाब दिया। हजरत अबू बकर ने कहा उमर के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत उस्मान ने कहा सलाम किया ही कब था? तो कहा नहीं सलाम तो किया था। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे मुस्तफ़ा के विसाल के बाद मैं इतना खोया खोया रहता हूं कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं बैठा कहां हूं, उठ कहां रहा हूं। तो इंसान पर इस तरह की कैफियतें आती हैं, किसी पर फौरन बदगुमानी मत करो।
ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری کنڈیشن میں ہو اور آپ نے اس کو متکبر سمجھ لیا، آپ نے غلط سمجھ لیا۔ بہرحال بات چل رہی تھی، حضرت کعب احبار آئے نا، فذکروا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے بیٹھ کر کے مصطفیٰ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ یہ کعب احبار ہے جن کو اللہ نے توریت کا علم بھی دیا ہے، یہ کعب احبار ہے جو انجیل کا علم بھی رکھتے ہیں، یہ کعب احبار ہے جو پچھلی شریعتوں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار کا تذکرہ سنا، نبی کریم کا ذکر سنا، اگر آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے تو گفتگو ختم کر دوں گا۔ سرکار کے صحابہ کی جب حدیثیں سنایا کریں تو خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، سننے میں سستی مت کیا کریں، ورنہ بجائے ثواب کے محرومی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے کہ جس نبی کا ذکر اتنا فائدہ مند اور سود مند ہے، اس سے ذرا بھی اعراض کرنا بھی نقصان دے۔ کعب احبار نے سنا سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہے، فوراً زبان سے جملے نکلے، ما من یوم یطلع الا خرج الا نزل 70,000 من الملائکہ۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں لوگوں سنو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، یعنی ہر دن سرکار کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے آیا کرتے ہیں۔ بولو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں صحابی رسول نے فرمایا الا نزل 70,000 من الملائکۃ، فرمایا 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کرتے کیا ہے؟ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ، آ کر کے سرکار دو عالم کی قبر کو گھیر لیتے ہیں۔ سرکار کی قبر کو گھیر لیا، صحابہ اکرام نے گھیرا نہیں، فرشتوں نے گھیرا آ کر کے۔ سرکار کی قبر شریف ہے، حتی یحفوا بقبر رسول اللہ، سرکار کی قبر کو گھیر لیا ہے، اور گھیرنے کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا یضربون باجنحتہم، اپنے جو نورانی پر ہوتے ہیں نا، اس سے سرکار کی قبر کو ٹچ کرتے ہیں، سرکار کی قبر کو لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا سنیوں اب بھی نہیں سمجھے، جو بزرگان دین کے مزارات کو چومنے پر فتوے لگاتا ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں پیشانی مت جھکاؤ۔ چومنے کا جو آداب ہے، اگر آپ کو چومنا ہے تو میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے تھے، مفتی اعظم کی بارگاہ میں جاتے تھے، آپ سر نہیں جھکاتے تھے، آپ لب نہیں لگاتے تھے، آپ پیشانی کو ٹیڑھا نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں ہاتھ لگاتے تھے قبر پر اور چوم لیتے تھے اپنے ہاتھ۔ اور تو سرکار علیہ السلام کی قبر کو آ کر فرشتوں نے گھیر لیا، یضربون باجنحتہم، اپنے بازو اپنے پر سرکار کی قبر سے لگا رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا مس کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے مس کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ نورانیت کا مخزن اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی قبر شریف ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بتتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے آپ چارجر لگا کے پلگ بورڈ کے اندر چارجر لگاتے ہیں، پھر اس کو موبائل میں لگا دیتے ہیں تو وہ چارج ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کے جتنے فرشتے آتے ہیں نبی کی قبر شریف سے اپنے پروں کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ سرکار کی بارگاہ سے جو نورانیت تو ہے ان کی حقیقت بھی نورانی ہے، اور وہ نور بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، نبی سے ملا ہے، تو کہا اور مزید نور مل جائے گا۔ نور والے کی قبر سے ٹچ کیا جا رہا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، سرکار حضرت کعب احبار کہتے ہیں وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خالی ٹچ ہی نہیں کرتے، ادھر پروں کو لگایا ہے، ادھر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، میری تقریر آپ کے لیے ہارڈ تو نہیں ہوتی ہے؟ سروں سے اترتی تو نہیں ہے؟
ایک صاحب کہہ رہے تھے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار نظام آباد کے لوگوں کو اگر ڈیفیکلٹ لگتا نا تو پھر 3-4 سال سے مجھے بلاتے نہیں. کہتے ان کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگ پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور جو سمجھ میں آ جاتا ہے پھر اس کو ہمیشہ سمجھتے ہی رہتے. تو سرکار کی بارگاہ میں کون آئے؟ اونچا بولو. فرشتے آئے. ہم نے کہا اب پوچھو وہابیوں سے، تم کہتے ہو نبی کی قبر پہ مت جانا. ارے نہیں سمجھ پائے. وہ کیا بولتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے کیا لکھا؟ کہتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر پر حاضری مت دو، حاضری مت دو، اس لیے کہ اس نے حدیث میں کہا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. کہا سرکار نے حدیث میں فرمایا ہے اگر سفر کیا جائے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو. خانہ کعبہ کا سفر کرو یعنی مسجد حرام کا، مسجد نبوی کا سفر کرو، اور بیت المقدس کا سفر کرو. ہم نے کہا اگر اس حدیث کو دلیل بنا رہا ہے تو ہم تجھ سے پوچھیں گے، وہابی غیر مقلدین سے پوچھیں گے، ابن تیمیہ کے فالوور سے پوچھیں گے، دارالعلوم دیوبند کے چٹے بٹوں سے پوچھیں گے. ہم کہیں گے یہ بتاؤ اگر دنیا میں صرف 3 ہی سفر کرنا ہے تو پھر تبلیغ کے لیے جاتا کیوں ہے؟ کبھی پوٹن جا رہا ہے، کبھی نظام آباد آ رہا ہے، کبھی حیدرآباد آ رہا ہے. اس لیے کہ حیدرآباد نہ تو مسجد حرام ہے، حیدرآباد نہ تو مسجد اقصی ہے، حیدرآباد نہ تو مسجد نبوی ہے. اب یہ 3 مقام ہی کو سفر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ذرا یہ تو بتا کہ حیدرآباد کو تو نے مسجد حرام سمجھا ہے؟ کیا دارالعلوم دیوبند کو مسجد حرام سمجھا ہے؟ کیا تو نے قاسم نانوتوی کے قصبہ نانوت کو، گنگوہ کے گنگوہ کو کیا تو نے مسجد نبوی سمجھا ہے؟ کیا تو نے مسجد حرام سمجھا ہے یا تو نے بیت المقدس سمجھا ہے؟ ابے یہ تینوں نہیں ہے تو پھر سفر کرتا کیوں ہے؟ ٹگر جاتا کیوں ہے؟ 40 دن کا چلہ لگاتا کیوں ہے؟ جب سرکار نے فرمایا تو ہمیشہ کبھی مسجد حرام جا، کبھی مسجد اقصی جا، کبھی بیت المقدس جا. ہم نے کہا سنیو اس حدیث کا مطلب یہ ہے سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تمہارے پاس پاور ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں سفر کرنا ہو تو پکنک کے لیے نہیں، ادھر ادھر نہیں، اسپین جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مال والے ہو تو میرے دیار میں آ جاؤ، تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا، بخشش کا پروانہ مل جائے گا. اور اگر تمہارے پاس مال ہے تو اسپین کی وادیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نینی تال تلی تال جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو مسجد حرام میں آؤ اور آنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کے، باب کعبہ کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تمہیں بخشش عطا فرما دے گا. اور اگر سفر کرنا ہے تو بیت المقدس جاؤ جہاں سے مصطفیٰ نے معراج کا سفر کیا تھا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو اب ان بدماشوں سے پوچھو کہ تم تو کہہ رہے ہو سرکار کے مزار پر مت جاؤ، سرکار کی قبر پر حاضری دینے مت جاؤ، اور خدا اپنے فرشتوں کو خود بھیج رہا ہے. سمجھے چچا میری بات کو؟ خدا خود بھیج رہا ہے فرشتوں کو. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی شان یہ ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ. اب کعب احبار نے کہا ما من یوم یتلو الا نزل 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو پتا چلا خود نہیں آتے ہیں، رب کے حکم سے آ جاتے ہیں. تو رب کہہ رہا ہے جاؤ فرشتوں میرے نبی کے دیدار میں جاؤ، میرے نبی کے مزار پہ جاؤ، وہاں جا کر کے حاضری دو. ہم نے کہا رحمان کہتا ہے جا اور یہ شیطان کہتا ہے مت جا. سنی شیطان کی نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ شیطان استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. قرآن کہتا ہے شیطان کی جو جماعت ہے وہ کامیاب نہیں، نقصان والی ہے، ضیاءکاری والی ہے، بدماش ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ اس کو نقصان ہی نقصان ہے. ہم نے کہا کون سی جماعت کامیاب ہے؟ تو ادھر وہ منع کر رہا ہے جانا نہیں، ادھر رحمان فرشتوں کو بھیج رہا ہے. تو جو فرشتوں کو بھیج رہا ہے وہ رحمان ہے، جو روک رہا ہے وہ شیطان ہے. شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے. ہم نے کہا ہم رحمان کے گروہ ہیں، ہم اللہ کی جماعت ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جماعت ہے. کامیابی اللہ کی جماعت ہی کا مقدر بنا کرتی ہے.
توجہ ہے. آگے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب احبار کہتے ہیں سرکار کی قبر کو گھیر کر درود پڑھتے ہیں, اور درود پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا حتی اذا امسوا عرجو, جب شام آتی ہے تو 70,000 چلے جاتے ہیں. بولو کیا چلے؟ رب کی بارگاہ میں چلے گئے. اور اس کے بعد وَحَبَتَا مِثْلُهُمْ, پھر جتنے گئے تھے اتنے شام میں پھر آ جاتے ہیں. ہم نے کہا یہ کتنا بڑا چیٹنگ باز ہے بھائی. ہم سال میں بیچارے کیا پوری زندگی میں پیسہ بہت کم ہے, غریب لوگ ہیں, کبھی کبھار جاتے ہیں, اس میں بھی پابندی لگا رہا ہے. اور رب 70 کو ملائیں گے تو کتنے ہوں گے بتائیے؟ 140. تو 70,000 ملائیں گے تو 1,40,000 فرشتوں کو اللہ روز بھیج رہا ہے, روز بھیج رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے جانا نہیں. ہم نے کہا تیری نہیں ماننا ہے, ہمیں شیطان کی نہیں رحمان کی ماننا ہے. آگے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے حتی اذا امسوا عرجو وحبت مثلهم فصنعوا مثل ذلك, کہتے ہیں شام ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے اتنے ہی چلے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں فصنعوا مثل ذلك, جو پہلے والے کر رہے تھے وہی یہ بھی کرتے ہیں. آگے سرکار حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, ہم نے کہا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے مئی میں چلے گا, جون میں ختم ہو جائے گا. سیشن ہے, درود کا سیشن ہے, بولتے ہیں نا یہ درود کا سیشن ہے. ہو سکتا ہے درود کا سیشن فرشتوں کی طرف سے جو ہے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے, آج آئے کل ختم ہو جائے, پرسوں آئے پھر نہ آئے, اس طریقے سے سلسلہ ہو. تو حضرت کعب احبار نے فرمایا نالا حتی اذا انشقت عنہ الارض ہائے خرج فی 70 الفا من الملائکۃ یصفونہ, فرمایا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ہم نے کہا کب تک چلے گا؟ کہا جس دن یوم نفخ فی الصور, جس دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی, اور قیامت برپا ہونے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. سرکار علیہ السلام جب قبر سے نکلیں گے تب بھی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے, اور دنیا والوں کو بتا دیا جائے گا جس نبی کی قبر پر جانے سے تم روکتے تھے, جس نبی کے قبر پر درود سے تم روکتے تھے, آج دیکھو وہی نبی دولہا بنا کے اٹھایا جا رہا ہے. اور درود پڑھنے والے کہیں گے یہ دولہا جب جا رہا ہے تو ہم دیر کیوں کریں, درود پڑھنے والے باراتی بھی دولہا کے ساتھ ہو جائیں گے. اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیے ہے. توجہ ہے. اسی دولہا کے باراتیوں میں کبھی ابو بکر صدیق اکبر ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, عبداللہ ابن زبیر ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں. آئیے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کس کے راضی ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر میں آپ سے راضی ہوں, آپ مجھ سے راضی نہیں, تو بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. کوئی کہے گا یار آپ تو بڑے پیار سے اس سے بات کرتے ہیں, اور سامنے والے سے پوچھ لیا جائے آپ مولانا سے راضی ہیں, کہے گا نہیں نہیں میں راضی نہیں ہوں. تو کہا وہ تو آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں, کہا وہ راضی ہوں گے لیکن میں ان سے راضی نہیں ہوں. ہم نے کہا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے, تالی کے لیے ہمیشہ 2 ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم. آپ یہ بھی جانتے ہیں رضا پہلے رب کی ہوتی ہے پھر بندوں کی طرف سے ہو تو معاملہ بڑا عجیب و غریب نہیں ہوتا بلکہ کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے. یہاں صحابہ کرام کی شان دیکھیے گا, قرآن کہتا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یعنی وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے, اللہ ان کی اطاعت پر راضی ہے,
اللہ ان کی عبادت پر راضی ہے, اللہ ان کی طاعت و فرما برداری پر راضی ہے, اللہ ان کی پرہیزگاری پر راضی ہے. ہم نے کہا یہ ہے صحابہ کی شان. آئیے ذرا اسی تناظر میں چلتے ہیں. آج ایک قوم ایسی ہے جو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتی ہے فلاں صحابی کو منافق کا نام دے دیا جائے, فلاں کو العیاذ باللہ یہ نام دے دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہو صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے, دیدار مصطفیٰ سے بنا کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ایمان کی حالت میں اگر چہرہ دیکھ لے صحابی بنتا ہے. اور صحابی وہ مقام, اس مقام پر فائز ہے جس کے خلوص کا عالم یہ ہے, جس کے تقوی کا عالم یہ ہے, جس کے پرہیزگاری کا عالم یہ ہے. سرکار فرماتے لا تسبوا اصحابی. یہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے لی ہے. سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو. اگر ذکر کرنے کی بات آئے لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر, جب بھی صحابہ کو یاد کرو بھلائی کے ساتھ یاد کرو, اس لیے کہ تمہارے اسلام کا پہلا ستون کون ہے؟ صحابہ کرام ہی تو ہے. تمہیں قرآن بتایا کس نے ہے؟ تم تک قرآن پہنچایا کس نے ہے؟ حدیث مصطفیٰ کو محفوظ کس نے کیا ہے؟ شریعت کا اصول دیا کس نے ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ اصول دینے والے صحابہ ہیں. اگر صحابہ کرام کو بیچ سے نکال لیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا. اسلام کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام کو سب سے پہلے مصطفیٰ کی زبانی سمجھنے والی جماعت صحابہ کی ہے, اور پھر بعد میں پہنچانے والی جماعت تابعین کی ہے, اس کے بعد تبع تابعین کی ہے. یہی سلسلہ برقرار ہے. تو پہلا پلر صحابہ ہے, ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو کبھی برا مت کہنا. اگر کہنا ہی ہے نا تو بھلائی کے ساتھ یاد کرو, ورنہ زبان بند رکھو. ہر جگہ بولنا عقل مندی نہیں, کچھ جگہ بولنا پاگل پن بھی ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے کم بخت. سرکار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. آپ عید الفطر میں صدقہ ادا کرتے ہیں تو کتنا؟ 2 کلو 45 گرام. عربی میں مد بولا جاتا ہے 4 کلو 90 گرام کو, اور اس مد کو جب ادا کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 45 گرام. سرکار نے فرمایا ما بلغا مد احدہم ولا نصیفہ. فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی کے, میرے کسی بھی صحابی کے خرچ کیے ہوئے کے لا تو 4 کلو 90 گرام کے برابر ہو سکتا ہے, یہ تو زیادہ مقدار ہے, 2 کلو 45 گرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں, اگر آپ کو میں کہوں اپنا دوست چن لیجیے, اتنے لوگ بیٹھے ان میں اچھے سے اچھا دوست آپ چنیں گے. آپ سے پوچھا جائے آپ کس کو دوست چننا چاہتے ہیں, تو جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مال والا ہو, سب سے زیادہ عزت والا ہو, سب سے زیادہ وقار والا ہو, اسی کو آپ چنیں گے کہ نہیں چنیں گے؟ اور آسان کر دیتا ہوں, آپ کو میں شہر محبت بریلی لے کر کے جاؤں اور میں کہوں پورے شہر بریلی میں آپ اپنا دوست بنائیے, کس کو بنائیں گے؟ تو آپ مجھے بھی دیکھیں گے, دوسروں کو دیکھیں گے, چاروں طرف نظر پڑے گی, کہیں گے حضرت دل یہ چاہتا ہے کہ شہزادہ تاج الشریعہ کو دوست بنا لیا جائے, میری نظر میں وہ محبوب ہے. ہم نے کہا پیارے تو امتی ہو کر دوست چننے پہ آتا ہے, یار بنانے پہ آتا ہے تو بہت اچھے کو یار بناتا ہے, ایرے غیرے کو یار نہیں بناتا. تو ان بدبختوں سے پوچھو جو سرکار کے یاروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے رب پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں نے کہا جس محبوب کی رضا خدا چاہتا ہو تو کیا اللہ اس بات کو
پسند کرے گا کہ اس کے بیٹے بیکار ہو؟ کیا اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ مصطفیٰ کے بیٹے بیکار ہو؟ کیا اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ مصطفیٰ کے نکاح میں جو میرے محبوب کے نکاح میں عورتیں آئے وہ کسی لائق نہ ہو؟ کہ خدا تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا کہ جو میرے محبوب کے یار بنے وہ بالکل بیکار ہو، گناہگار ہو؟ الیاذ باللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ایسے ایسے بندے چنے ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس ہے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ جب چننے کی بات آئی تو اللہ نے میرے صحابہ کو جب چنا تو ایسے لوگ میرے صحابی بنائے جو دنیا میں سب سے افضل ہے، صرف نبیوں کے علاوہ، صرف رسولوں کے علاوہ سب سے زیادہ بیسٹ اور شاندار کوالٹی اگر پائی جاتی ہے انسانوں میں تو مصطفیٰ کے صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةً أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ۔ اور ان سارے صحابہ میں بھی 4 کو چنا، ان میں پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، چوتھے کا نام علی ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي۔ ان 4 کو میرے صحابہ میں سب سے اچھا بنا دیا۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ۔ میرے جتنے صحابہ ہیں سب بھلے ہیں، سب چنگا ہیں، سب اچھے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہ اچھے ہوں جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آگے بڑھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین میں تحریر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمیں دل سے بات ہوتی ہے، دل دیکھے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن میں نے ابھی ایک حدیث سنائی نا، سرکار فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، مگر آج دیکھ ذرا صحیح دنیا میں سب سے بہتر دل کس کا ہے، اور دنیا میں سب سے بہتر دل کس کا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل محمد عربی کا پایا، سب سے بہتر دل محمد عربی کا پایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ سب سے بہتر دل محمد عربی کا، نبی اور رسولوں کی جماعت کو نکال دیا گیا ہے یہاں پر، نبی اور رسولوں کی جماعت کے علاوہ بات چل رہی ہے۔ اللہ نے نظر فرمائی سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا، پھر اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے دل کے بعد اگر سب سے بہتر دل رب نے کسی کا پایا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، میرے مصطفیٰ کے، اونچا بولو، میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور ان صحابہ میں مولا کائنات بھی ہے، وہ مولا کائنات کہ ایک دن حضرت طلحہ، حضرت عباس، حضرت مولا علی تینوں جمع ہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا لوگوں تینوں میں آپ باتیں کر رہے ہیں، فرمایا انا صاحب البیت اذا شئت کنت فی۔ حضرت طلحہ نے کہا عبداللہ اے عباس اور اے علی سنو، میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، ابھی چاہوں کعبے میں اندر چلا جاؤں۔ حضرت عباس بھی خاموش کیوں رہتے؟ فرمایا انا صاحب السقایہ، اگر تمہارے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے تو ہمارے پاس زمزم شریف کی ذمہ داری ہے، جسے چائے پلائے۔ اب سب آپس میں بات کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی آپ کون ہے کہ میرا دادا وہ تھا، کہ میرے باپ وہ تھی، کہ میں یہ کرتا ہوں۔
حضرت طلحہ نے کہا میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے, ابھی دروازہ کھولوں اندر چلا جاؤں, بڑے فخر کی بات ہے. حضرت عباس بولے میرے پاس جو ہے زمزم شریف کا کنواں ہے, جس کو چاہو پانی پلاؤ. فرمایا حضرت علی سے کہا آپ بتاؤ. حضرت علی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے زمزم شریف کا کنواں ہے. تو کہا کیا ہے؟ کہا الحمدللہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں تم دونوں سے پہلے مسلمان ہوا ہوں, اور 6 مہینہ پہلے یعنی تم مسلمان ہوئے, تم سے 6 مہینہ پہلے میں مسلمان ہو گیا, اور مجھے پہلے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا ہے, رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع مل گیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کا موقع مل گیا ہے. ابھی تینوں کی بات چل رہی تھی کہ جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, اور آنے کے بعد قرآن پاک کی آیت لے کر آئے. سرکار فرماتے ہیں, قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. قرآن نے کہا ارے تم نے خانہ کعبہ کی چابی اور اس کی ذمہ داری کو اور زمزم شریف کے پانی پلانے کو کیا تم نے اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے کہ تم سے پہلے ایمان لے کر کے آیا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ فرمایا یہ تینوں برابر نہیں. پتا چل گیا حضرت عباس سے بڑا مقام مولا کائنات کا ہے, حضرت طلحہ سے بڑا مقام مولا کائنات کا ہے. بتا دیا گیا اگرچہ تم یہ خدمتیں کرتے ہو مگر مقام میرے علی کا میری بارگاہ میں زیادہ ہے. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا سنو, ما جاء لأحد من اصحاب النبی ما جاء لعلی ابن ابی طالب. فرمایا حدیثوں میں کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں منقبتیں نہیں آئی ہیں جتنی مولا علی کی آئی ہیں. اور اہل بیت ان سے صحابہ کس قدر پیار کرتے تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار کے سگے چچا زاد, سرکار کے سگے چچا, یہ بھی اہل بیت میں شامل تھے. ان کو بتا دیجئے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. حضرت مولانا ساجد علیمی صاحب آپ برابر میں دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اگرچہ یہاں چور نہیں مگر مسجد کے گرد و نواح آس پاس میں بہت سے چور گھومتے ہیں. آپ کو جاگنا ہے, توجہ ہے آپ کی, ذرا توجہ فرمائیے گا اہل بیت سے صحابہ کس قدر پیار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, حضرت عباس علمبردہ, حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار کے چچا ہے. ایک دن کیا ہوا, حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں آئے. آپ جیسے ہی آئے بارش ہو رہی تھی, ایک پرنالہ حضرت عباس کے گھر میں لگا تھا اور اس کا منہ تھا مسجد نبوی شریف کی طرف, اس کا پانی نیچے گر رہا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی, فرمایا اس سے تکلیف ہو رہی ہے نمازیوں کو. آپ چل کر کے اس کو پرنالے کو خود ہی ہاتھ سے چھٹا دیا, ہاتھ سے دور کر دیا. اتنی دیر میں حضرت عباس آ گئے. آنے کے بعد آپ نے دیکھا نماز ہو گئی. آپ نے پوچھا کس نے چھٹایا ہے؟ حضرت عباس سے کہا گیا یہ عمر فاروق اعظم نے چھٹایا ہے. کیا قانون تھا اسلام کا اور کیا خلافت تھی عمر فاروق اعظم کی. اس وقت چیف جسٹس تھے سرکار کے وہ صحابی جن کو حضرت ابی ابن کعب کہا جاتا ہے, جن کے لیے رب نے کہا تھا محمد عربی ابی کو اپنا قرآن کا دور سنا دیا کرو. حضرت ابی ابن کعب چیف جسٹس ہے, فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت عباس پہنچ گئے, کہا میں مقدمہ لے کر کے آیا ہوں, آ کر کے آپ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابی ابن کعب نے کہا بولیے کس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے؟ کہا امیر المومنین خلیفہ وقت عمر فاروق اعظم کے خلاف. حضرت ابی ابن کعب نے کہا ٹھیک ہے, کل آپ دونوں آئیں گے. امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا, آپ کو قاضی کے یہاں آنا ہے. آج کے دور کی سیاست و سیادت نہیں تھی, وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا جہاں عدل و انصاف پایا جاتا تھا. وہ عمر فاروق اعظم جن کا عالم تھا کہ رات کی تنہائیوں میں گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر یہ دیکھتے تھے کہ عمر کے اس دور خلافت کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. کہتے تھے قسم خدا کی اگر ایک بکری بھی بھوکی سو گئی تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. ایک دن آپ راستے سے جا رہے تھے, ایک بوڑھی, دروازہ بند ہے, بوڑھی اندر سے کہہ رہی ہے مولا تیری بارگاہ میں آ کر کے میں اس کی شکایت کروں گی عمر کی, میرے اوپر 25 دینار یا درہم قرض ہے,
میرے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں، اور عمر خلیفہ ہونے کے بعد پوچھتا بھی نہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر فاروق اعظم پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی بی سے کہا مجھے اندر اجازت دیجئے۔ کہا بتائیں کیا معاملہ ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، تو چلا جا، مجھے جس سے شکایت ہے وہ سامنے آئے تو شکایت بھرے الفاظ اس سے بولوں۔ کہا نہیں آپ بول تو دیں کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے تجھ سے شکایت نہیں، عمر سے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، خوف الہی میں آپ فوراً ڈوب جاتے ہیں اور آپ کا دل اندر سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے عمر سے کیا شکایت ہے؟ کہا وہ خلیفہ وقت ہے، مجھے مال بھی نہیں دیتا، مجھے کمانے والا کوئی نہیں، دھیان بھی نہیں دیتا۔ کہا بڑی بھی ایسا کرے میری طرف سے عمر کو معاف کر دے۔ کہا نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو رب کی بارگاہ میں جا کے شکایت کروں گی اور قبر میں جاؤں گی تو مصطفیٰ سے کہوں گی کون آپ کے جانشی بنا تھا جس نے میرا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فوراً جاتے ہیں، درہم و دینار جو تھا وہ لے کر آتے ہیں، گھر میں غلہ نہیں تھا اس کا انتظام کرتے ہیں، اور انتظام کرنے کے بعد اپنے وقت کا خلیفہ جس کو حضرت عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے، جس کے جلال کا عالم یہ تھا، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، مگر یہ عدل و انصاف تھا، اس بوڑھی کے سامنے آئے دو سانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بھی عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں بیٹا میں کیسے معاف کروں؟ کہا اب تو معاف کر دو۔ کہا بیٹا تو نے بڑی خدمت کی ہے، میرا مال بھی دے دیا ہے، تو نے میرے لیے راشن کا انتظام کر دیا ہے، معاف تو نہیں کرتی عمر کو مگر تیری وجہ سے معاف کر رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بڑی بھی کوئی گارنٹی بھی دے دو۔ کہا ہاں گارنٹی بھی لے لو، جس طرح لکھنا تھا لکھوا دیا گیا۔ بہرحال عمر فاروق اعظم ابھی وہی نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، جب چہرے پر نظر پڑی تو کہا اے خلیفہ وقت امیر المومنین یہاں کیا کر رہے ہو؟ پوری فوراً سہم جاتی ہے، بڑھیا کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ارے یہ ہی امیر المومنین ہے، میں انہی کی تو برائی کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دربار میں آؤ، دربار میں بلایا گیا، پوری ڈری گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آج کے بعد ان کی ماہانہ تنخواہ یا ان کا ماہانہ خرچ باندھ دیا جائے، اور کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ میں نے ان سے گارنٹی اس لیے لی ہے تاکہ قبر میں جاؤں سرکار پوچھے عمر کیا کر کے آیا ہے تو کہوں سرکار ایک بڑھیا میرے دور خلافت میں مجھ سے ناراض تھی، میں اس بوڑھی کو بھی آپ کی خاطر راضی کر کے چلا آیا ہوں۔ دربار لگا ہے، چیف جسٹس بیٹھے ہیں سیدنا ابی ابن کعب، بلاؤ، بلایا گیا۔ امیر المومنین ایک طرف ہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں۔ اب مقدمہ شروع ہوتا ہے، دعویٰ کس نے کیا تھا، دلیل کس نے دی تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا گیا آپ بتائیے آپ نے ان کا پرنالہ توڑا کیوں، ہٹایا کیوں؟ کہا کہ آپ جانتے ہیں مسجد میں کسی کا حق نہیں ہوتا، مسجد اللہ کا گھر ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، پانی گر رہا تھا پرنالے سے، وہ بہ بہ کے ان کے جسم پر گرتا تھا، میں نے اس لیے روک دیا، اس لیے ہٹا دیا، بتائیے میں نے کون سا غلط کیا ہے؟ یہ بات مکمل ہو گئی۔ حضرت عباس بولے ابی ابن کعب اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کچھ بول دوں۔ کہا ہاں بتاؤ۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں عمر تم نے پرنالہ تو توڑ لیا مگر یہ نہیں پوچھو گے کہ پرنالہ لگانے والا کون تھا، یہ لگایا کس نے تھا؟ حضرت عمر نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا مصطفیٰ کریم نے عباس کو اپنی کاندھوں پر اٹھایا، اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے پرنالہ مصطفیٰ نے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے اتنا سنا آپ کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتے ہیں عباس آپ دیر نہ کیجئے، آئیے میرے ساتھ چلیے، وقت کے امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم لچ جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر آپ کی عمر کمزوری کا عالم تھا، بڑھاپے کے قریب تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم لچے، کہنے لگے عباس میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ کیسا بول رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہے، میں آپ کی پیٹھ پر کیوں چڑھوں؟ حضرت عباس سے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس لیے چڑھانا چاہتا ہوں تاکہ عمر جاتے جاتے مصطفیٰ کی سنت کو بھی زندہ کر کے چلا جائے۔ اس کو عشق کہا جاتا ہے، پیار کہا جاتا ہے، نسبتوں کا احترام اس کو کہتے ہیں، نسبتوں کا احترام اس کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا،
حضرت مولا کائنات ہو یا اہل بیت ہو، ان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو حب علی کے جام کے نام پر صحابہ اکرام کی گستاخیوں کا کڑوا جام پلائے گی۔ اس لیے علامہ ابن حجر حیتمی نے مقدمۃ التحقیق کے اندر ایک جملہ بہت پیارا سرکار کی حدیث پوری روایت کی۔ مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہے، سرکار نے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام۔ سرکار نے فرمایا حضرت علی حدیث کے راوی، مزے کی بات یہ ہے کہ جو علی سے محبت کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے والے بھی علی ہیں۔ حضرت علی نے کہا، سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا نام رافضی ہوگا۔ بولو بولو، جس کا نام رافضی ہوگا۔ یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں ہے بھیا، سرکار کا دیا ہوا ہے، اس لیے شیعہ نہ کہا کرو، رافضی کہا کرو، تاکہ سرکار کا دیا ہوا نام دنیا میں عام ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا یرفضون الاسلام، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا مل علامت فیہم، سرکار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو رافضی ہوگی، اسلام کو چھوڑ دے گی، پہچان بھی تو بتا دے۔ حضرت علی نے جب یہ پوچھا پہچان بھی بتاتے تو سرکار نے فرمایا آیت ذالک، توجہ، کہا سرکار ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک روایت کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا یقرضونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف۔ سرکار نے فرمایا علی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیری شان بیان کرنے میں اتنا غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے، اتنا بڑھ جائیں گے جو تجھ میں نہیں پایا جاتا ہے وہ بھی تجھ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سرکار نے بتایا، بولو، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ینتحلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک۔ معلوم ہے وہ سب کے سب ہم اہل بیت سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کریں گے، اب ان کا پیار سچا ہوگا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا ولیسوا کذالک، ان کا پیار جھوٹا ہوگا۔ جس کے پیار کو میرے مصطفیٰ ریجیکٹ کر دے، ہم دنیا دار میں دنیا کے اندر کبھی اس کو حضرت علی اور اہل بیت سے پیار کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتے۔ سرکار نے آگے فرمایا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے ابو بکر کو گالیاں دیں گے، میرے عمر کو گالیاں دیں گے۔ اب تو پہچان سمجھ میں آ گئی؟ بولو، دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، رافضی بدماش قوم یہی تو کر رہی ہے۔ اب آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے جو پوسٹ بھیجی گئی کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پر عید غدیر، اعلان عید غدیر ہوئی ہے، اعلان کیا گیا، پھر عید غدیر منائی گئی۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ عید غدیر کیا ہے؟ سرکار فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسی شکل اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے کہا تم عید غدیر کی بات کرتے ہو، عید غدیر کی پہلے حقیقت سن لیجئے، عید کیا ہے وہ تو نہیں، خالی غدیر خم کی حقیقت سن لے۔ سرکار سیدنا برا ابن عازب، سرکار سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی ہیں، دونوں ارشاد فرماتے ہیں لما نزل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغدیر خم، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے آخری حج کر کے، حجۃ الوداع کر کے سرکار تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، کوئی خم پڑتا ہے کوئی خم پڑتا ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ غدیر کا معنی آپ جانتے ہیں، غدیر کہا جاتا ہے تالاب کو عربی میں، تو غدیر خم وہاں کوئی تالاب یا جو بھی چیز رہی ہو، اس مقام کا نام غدیر خم پڑ گیا۔ سرکار جب وہاں تشریف لائے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سرکار نے فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، سارے صحابہ جمع ہے۔ سرکار فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ ایک ترجمہ یہ، دوسرا یہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے؟ ایک بار میرے نبی نے پوچھا، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں میرے آقا، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ جس کو سرکار تاج الشریعہ
صوفیہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی تو بنی ہے نبی کے لیے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن ان نفسہ، یہ بتاؤ کیا میں ہر ایمان والے کی جان کا اس سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں میرے مصطفیٰ، ہماری جانیں آپ کے لیے ہے، ہمارا مال آپ کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان حال سے یہی بولی جو بریلی کا مفتی اعظم بولتا ہے، کہتا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ صحابہ اکرام سے جب میرے نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف سے سرکار نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اللہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ بولو من کنت مولا فعلی مولا۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ بولے، آپ اگلا جملہ بولے، میں پہلا بول رہا ہوں من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا توجہ ہے۔ اب آگے سرکار نے ایک دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ یہ دو جملے سمجھنے کے ہیں، اسی کو لے کے نافذی نیم رافضی ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید غدیر مناتے ہیں، ہم نے کہا آج تک عید پلید منا کے زنا کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا تھا رافضیوں میں اور آج بھی وہ ان کا امام بنتا ہے، یہ پلید سے عید غدیر کی طرف کب سے آ گئے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا نا۔ اب ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں، ویسا ہے کہ نہیں، تو ان سے کہنا کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت مولا کائنات سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو کیا عید غدیر منائی گئی؟ حضرت عثمان نے منائی، حضرت علی نے منائی، خود حضرت علی نے منائی، حسن مصطفیٰ نے منائی، امام حسین نے منائی، کبھی نہیں۔ کم منائی گئی 351 ہجری۔ بولو بولو بولو، یاد کر لو، 300 ہجری کے اندر بغداد میں رہنے والا معز الدولہ نامی شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ معز الدولہ نامی شخص تھا۔ اس نے پہلی بار 351 ہجری میں بغداد کے اندر عید غدیر منائی، اور کب منائی جاتی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو۔ کب؟ 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے، رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے۔ سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی۔ سبحان اللہ نہیں اس جگہ، مگر یہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں، تعجب کے طور پر بھی سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سبحان اللہ بولا ہے تو نیت یہ کیجئے کہ تعجب، اچھا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا۔ بولو بات سمجھے کہ نہیں؟ تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے، یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا۔ اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں
18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے طور پر اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. یہ جلن کے خوش ہوتی ہے, اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, پلوائیوں نے شہید کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ, یہ جھوٹے جھوٹے پیر اور جھوٹے جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں. اور اتنا یاد رکھنا, ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں, اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند, سرکار نے فرمایا یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے, نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ. بولو بولو. سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہودا یصومونا یوم عاشورا, سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ, ہم تم سے زیادہ, نحن اولا بموسیٰ, ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ایک دن کا نہیں, 9 کا بھی رکھیں گے, 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت. عید غدیر کا بائیکاٹ کرو چمکے, اس لیے کہ اس میں 2 راز ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے, حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے. جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا العیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں, ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہی کتابیں. اعلیٰ حضرت نے رد الرفسہ میں ایک حکم شرع بیان کیا, فرمایا من الروافضی من انکرا من الروافضی من فضل علی علی الثلاثہ فہو مبتدع وان انکرا خلافت الصدیق او عمر فہو کافر. فرمایا سنو, اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے, اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر. اب تو سمجھے بات کو, عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے. 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے. اچھا آپ جواب دے دوں میں اس حدیث کا, پھر مراد کیا ہے؟ مولا کے معنی 10 آتے ہیں, 10 معنی آتے ہیں, اور 10 معنوں میں ایک معنی آتا ہے آزاد کرنے والا, ایک معنی آزاد کیا ہوا, ایک معنی دوست آتا ہے, ایک معنی مددگار آتا ہے, ایک معنی معاون آتا ہے, اور ایک معنی جو آتا ہے سردار آتا ہے. یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے؟ یہاں معنی مراد لیا جائے مددگار. سرکار یہ فرما رہے ہیں جس کا محمد عربی مددگار اس کا علی مددگار. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ مگر پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر ہے. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے بھی افضل علی ہے, العیاذ باللہ, اگر اس طرح کا نظریہ رکھے اور کہے کہ وہ افضل ہے اور دلیل یہ ہے سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, تو اس سے کہنا ذرا یہ بتا اگر علی کچھ بولے تو علی کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو کہنا اٹھا حضرت محمد ابن حنفیہ کی حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا. محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حسین پاک کے بھائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی مائیں الگ تھی مگر باپ مولا کائنات تھے. یہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے حضرت علی کی بارگاہ میں, کہتے ہیں قلت لأبی, میں نے اپنے باپ مولا کائنات سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میرے
والد بزرگوار مجھے بتائیے سرکار کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اگر من کنت مولا فعلی مولا کا حضرت علی سے زیادہ معنی کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ تو باب المدینہ، وہ تو بابو مدینہ العلم ہے، مگر حضرت علی کا جملہ سنیے گا، آپ نے فرمایا ابو بکر سرکار کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہے، اونچا بولو، حضرت محمد ابن حنفیہ، آپ کے اس فرمان پر ہماری جان قربان، آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. کہتے ثم قلت من، کہتے پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابو جان اس کے بعد بتائیے کون ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا عمر. اونچا بولو، کیا کہا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ جواب سمجھے؟ اچھا، یہ دلیل آپ کو مل گئی تو ایک دلیل آپ کو میں اور سنائی دیتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے والے تھے، ابھی بنے نہیں تھے، سرکار کا وصال ہو گیا، دار قطنی کی روایت ہے. تو مولا کائنات کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا. ہم سرکار کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد میں جواب دے رہا ہوں، سنیے گا. انہوں نے من کنت مولا فعلی مولا کو دلیل بنایا ہے. تو اس کا جواب یہ پہلا کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہی کہ حضرت علی خود ابو بکر کو اپنا بڑا مانتے تھے، عمر کو اپنا بڑا مانتے تھے اور خلیفہ مانتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. دوسری بات یہ، سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دار قطنی نے لی اور اعلیٰ حضرت نے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق میں اس کو ذکر کیا. فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات سرکار علیہ السلام جب مرث وصال میں تھے، سرکار کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، فرماتے دخلنا علی رسول اللہ، ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے ہم نے عرض کی آقا اب آپ کے ظاہری حالات سے لگتا ہے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، سرکار استخلف علینا، ہمارا کوئی خلیفہ بتا دیجئے، کون ہے خلیفہ؟ اب اس سے زیادہ کلیئر سوال کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت علی خود کہہ رہے ہم نے پوچھا، عرض کی سرکار استخلف علینا، ہمارا خلیفہ مقرر کر دیں. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ قاری صاحب قبلہ ذرا دھیان سے سنیے گا. ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے آپ شاید 7ویں آسمان کی سیر پہ کبھی کبھی چلے جا رہے ہیں. ان دنوں آپ کے سیر کا زمانہ تو چل رہا ہے. توجہ فرمائیے گا ادھر. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار استخلف علینا، خلیفہ بنا دے. سرکار نے فرمایا لا میں کوئی خلیفہ نہیں بناؤں گا. تو پھر تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم. سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو تم میں سب سے بہتر کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا. اب یہاں سرکار کے جملے مکمل ہوئے. حضرت علی سے سرکار نے کہا اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا یا اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو اس کو بھلائی جانے گا تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا، اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. ہم نے کہا حضرت علی آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ روایت کے اندر دار قطنی کہتے ہیں قالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. تو کہتے ہیں سنو، اللہ نے ہم میں بھلائی جانی بھی اور جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے کہا علی خلیفہ مانا، کہا مانتے کیسے نہیں؟ سرکار دو عالم نے جس کو ظاہری زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہو، ہم نے دنیاوی امام بھی اسی کو مقرر کر لیا ہے. بات سمجھے؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ پہلی بات کیا؟ من کنت مولا فعلی مولا. تو جواب ملا اس کا. ایک دلیل اور دے دوں. یہ رافضی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں. حضرت عمر نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت. سرکار نے مان لیا. تو بدبخت کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سرکار اس میں لکھ کے دینے والے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے مگر عمر نے لکھنے نہیں دیا. میں نے کہا اے بدبختو ذرا اتنا غور کرو، اگرچہ عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جائے مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سلال کے سامنے عمر بھی زانوئے ادب طے کیا کرتے تھے.
सरकार जब जलाल में आते थे ना तो हजरत उमर की नजरें भी नीची हो जाती थी, कहते थे रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। ठीक, एक जवाब और इसी हदीस का कि ठीक है, हजरत अली को हजरत उमर ने कह दिया मत, आप मत लिखिए। सर हजरत अली को लिखने वाले थे, सरकार की बारगाह में हजरत उमर ने कहा सरकार मत लिखिए, सरकार ने लिखना छोड़ दिया, अब नहीं दिया। तो मुझे ये बताइए कि दामाद हजरत अली थे कि हजरत उमर? हजरत अली दामाद थे, सगे चचाजाद भाई थे। ये वो अली है जिनके लिए सरकार कहते हैं अंता आखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। तो और दामाद ज्यादा आता है ना, वो तो समधी लगते थे सरकार अलैहिस्सलाम के। कौन? नहीं, समझी नहीं, ससुर लगते थे हजरत उमर फारूक आजम। और ससुर का आना जाना बेटियों के यहाँ कम होता है ना, मगर वो दामाद थे कौन? हजरत अली तो ज्यादा आते थे। हजरत उमर फारूक आजम के कहने से सरकार ने नहीं लिखा, तो किसी और वक्त अली आए होते तो लिख के दे देते, क्या उमर रोकते? हमने कहा अगर इस हदीस को दलील बनाता है तो इस हदीस का जवाब क्या देगा? जो गुलाम ताजुश शरिया आपको सुनाने जा रहा है, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ है। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी मर्ज़िहिल लज़ी माता। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम मर्ज़े विसाल में है। सरकार ने मुझसे इरशाद फरमाया उदई ली अबाकी व अखाकी, ऐ आयशा अपने बाप अबू बकर को भी बुलाओ, अपने भाई अब्दुर्रहमान को भी बुलाओ, हत्ता अक्तुबा किताबा, ताकि मैं उन्हें कुछ लिख के दे दूं। हमने कहा सरकार लिख क्यों रहे? मेरे नबी ने फरमाया फइन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरे बाद कोई आरजू करने वाला आरजू करे, व यकूलु काइल, और कोई कहने वाला ये कह दे अना औला अना औला अना औला, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। हमने कहा सरकार बेहतर है कौन? तो सरकार ने फरमाया वयाबल्लाहु वल मोमिनूना इल्ला अबा बकरीन, कहा कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मानेगा, ईमान वाले नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो अबू बकर सिद्दीक अकबर को मानेंगे। तो पता चल गया अगरचे सरकार ने नाम की सराहत नहीं की है, मगर ये अल्फाज दिखाकर सरकार ने ये बता दिया है जिसको मुसल्ला इमामत पे मैं खड़ा करूं, जिसके कांधों पर मैं सवार हूं, जिसको यारे गार बनाऊं, जो गारे शौर के अंदर मेरे साथ जाए, और जिसके लिए मैं लिख कर देना चाहूं, जिसके लिए मैं ये कहूं कि खुदा और ईमान वाले अगर मानेंगे तो अबू बकर को मानेंगे। मेरे उम्मतियों इशारा समझ जाना, मेरी मंशा भी यही है कि मेरे बाद खिलाफत का बोझ वही उठाएगा जिसने मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में नबुव्वत का बोझ उठा लिया है। सरकार अलैहिस्सलाम को कांधों पे उठाया था ना हजरत अबू बकर ने, तो नबुव्वत का बोझ उठाया, बादे विसाल खिलाफत का बोझ उठा लिया। तवज्जो है। दूसरा जुज़ है अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु आदि मन आदाहु। तो ये लोग क्या बहकाते हैं? देखो सरकार ने दुआ की थी अल्लाह जो मेरे अली से दुश्मनी रखे, तो बोले देखो अमीर मुआविया ने दुश्मनी रखी ना, मैंने कहा तेरी अक्ल पर जहन्नम की आग वही काम करेगी जो कुरान कहता है नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, बनेगा जहन्नम का ईंधन। इसमें हजरत अमीर मुआविया दाखिल। हालांकि हम जानते हैं जो अली से दुश्मनी रखता है तो सरकार ने फरमाया ला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफिक, अली से वही दुश्मनी रखेगा जो मुनाफिक होगा। इस हदीस को पकड़ के ये कमबख्त दलील लाते हैं, कहते हैं देखो सरकार ने कहा ला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफिक, अली से दुश्मनी रखने वाला मुनाफिक है। अमीर मुआविया ने दुश्मनी रखी अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो फिर उनको बदबख्त मुनाफिक भी कहते हैं। और कहते हैं देखो उन्होंने अदावत अली को दिल में पाला, इसलिए वो ईमान वाले भी नहीं मुनाफिक है। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मैंने कहा हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था ना, एक दिन मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, हजरत अमीर मुआविया है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, इतने में हजरत अली आए। जब अली आए तो मेरे सरकार ने हजरत अमीर मुआविया से पूछा, ये रिवायत दे रहा हूं इब्ने असाकिर के हवाले से, सुन लेना, ज़हनो दिमाग में बिठा लेना। अगर ये रिवायत याद कर ली राफ़ज़ियत को तबाह करने के लिए ये रिवायत ही काफी होगी। हजरत अली भी मौजूद है, हजरत अमीर मुआविया है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। इतने में आ गए कौन? हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली आ गए।
جب علی آئے تو میرے سرکار نے حضرت امیر معاویہ سے کہا یا معاویہ تو اتحب علیہ. توجہ ہے سونے والوں سن لو جواب. کیا ہوا؟ سرکار نے پوچھا تحب علیہ، اے معاویہ یہ بتا تو میرے علی سے پیار کرتا؟ اب بولو اللہم والی من والہ میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو. اب سنو حضرت امیر معاویہ کا جواب. کون موجود ہے؟ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے. اذ جاء علی فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتحب علیہ. اتنے میں حضرت علی آئے تو سرکار نے امیر معاویہ سے کہا کیا تو میرے علی سے پیار کرتا ہے؟ تو میرے علی سے پیار کرتا ہے؟ اب جواب سنے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ مجھے علی سے پیار ہے. اب جب علی سے پیار ہے تو بولو اللہم والی من والہ، جس سے علی جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر. اس والے گوشے میں آ گئے کہ نہیں؟ دوسرا والا جملہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہاں کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں حضرت علی سے. پھر کہیں گے اختلاف کیوں ہوا؟ میں کہوں گا اختلاف دونوں کا قرآن کی روشنی میں تھا. قرآن کی ایک آیت پڑھو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص کون سا قصاص؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور میں نے پرسوں جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قرآن کہتا ہے اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو اور حکومت والوں کی مانو. حضرت عثمان غنی کی شہادت جب ہوئی تو حضرت امیر معاویہ چونکہ عثمان غنی کے خاندان سے تعلق رکھتے، حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو کر حضرت مولا کائنات ہمارا ماننا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار مولا کائنات تھے. ہو گیا مسئلہ کلیئر؟ مولا کائنات سے حضرت امیر معاویہ نے کہا قرآن کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے. قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ. جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان. تو کہا جنہوں نے قتل کیا ہے آپ ان کو قتل کیجئے. بولو امیر معاویہ کا مطالبہ غلط تھا؟ بولو صحیح تھا کہ نہیں؟ ارے بولو قرآن کے حوالے سے تھا نا مطالبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہے. حضرت امیر معاویہ حقدار نہیں تھے خلافت کے. حقدار کون تھے حضرت عثمان غنی کے بعد؟ حضرت مولا کائنات. ٹھیک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب ادھر مولا کائنات کو دیکھیں. قرآن کہتا اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، حکومت والوں کی مانو. اب حکومت والا کون؟ حضرت علی. حضرت اور حضرت علی نے کہا ابھی ماحول سازگار نہیں ہے، بلوائیوں کا بہت زیادہ دورہ ہے. بلوائیوں ہی نے چونکہ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کیا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا. تو آپ بتائیے تو صحیح کیسا ڈینجر حال ہوگا اور کیسی کنڈیشن ہوگی. حضرت علی نے کہا ابھی ماحول نہیں ہے، وقت نہیں ہے قاتلوں سے بدلہ لینے کا. جب ماحول اچھا ہو جائے گا تو میں ان سے بدلہ لے لوں گا، قاتلوں کو چھوڑوں گا نہیں. اور حضرت علی سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے. روایت کو پڑھیے. جب حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا گیا، جب آپ کو شہید کیا گیا تو معلوم ہے شہید کرنے کے وقت میں حضرت مولا کائنات نے کہا تھا پانی نہیں دیا جا رہا تھا عثمان غنی کو، کھانا نہیں دیا جا رہا تھا. حضرت علی نے کہا تھا حضرت امام حسن و حسین سے جاؤ پانی لے کر جاؤ، اور کہا دروازہ مت چھوڑنا، امیر المومنین کا دروازہ مت چھوڑنا. جب پتا چلا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی دوڑے آئے اور آپ نے ایک ہاتھ سینے پر حضرت امام حسن کے مارا اور دھکا دے کر زمین پر گرایا. کہا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کو شہید کیوں کیا گیا؟ یہ مولا کائنات تھے. اچھا ایک مسئلہ یہ اور کلیئر کر دوں. بدبخت یوٹیوب پر دیکھیے ایک مردود نے ابھی جلدی میں گفتگو کی ہے، کہا کہ
اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کہ اگر ان کو عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لینا اتنا ہی پیارا تھا تو ملک شام میں کیوں بیٹھے تھے، آ کے عثمان کی حفاظت کرتے۔ میں نے کہا واہ تیری عقل پہ، ہم قربان تو نہیں جائیں گے، 2-4 ٹھو لاٹے ماریں گے۔ کیسا سوچتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چلو حضرت امیر معاویہ تو ملک شام میں تھے، حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں۔ بولو کہاں تھے؟ بھائی حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا، مجھے مدرسے والوں نے ذمہ دار بنایا ہے کہ مدرسے میں پڑھانا ہے، اب میں مدرسے میں جا کے پڑھاؤں نہیں، مان لیجئے حضور قائد ملت کے یہاں کوئی کام اور گھر میں بہت زیادہ خدمت کی ضرورت ہو، مجھے انہوں نے لگایا مدرسے میں پڑھاؤ، اب وہاں پر مان لیجئے کام نہ ہو سکے، آپ جا کے کہو یار مولانا تمہارے ہوتے ہوئے حضرت کے گھر میں یہ کام نہیں ہوا، تو میں کہوں گا بھیا مجھے ذمہ داری حضرت نے مدرسے میں پڑھانے کی دی ہے تو وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا تھا؟ جاؤ میں نے تمہیں گورنر بنا دیا ہے ملک شام کا۔ تو حضرت امیر معاویہ کوئی یوں ہی ٹہل نہیں رہے تھے، بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق حضرت عثمان غنی کے کہنے پر شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ تو پہلی بات تو تمہارا یہ جملہ غلط ہے، دوسری بات اگر یہ اعتراض امیر معاویہ پہ کرتے ہو تو وہ تو ملک شام میں بیٹھے تھے، مولا کائنات تو گھر تھے، خالی حسن و حسین کو بھیجا، مولا کائنات خود کیوں نہیں گئے؟ شیر خدا تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ؟ یہ جملے نہیں لائے جاتے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت علی نے کہا ابھی موقع نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیت تھی کہ اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، حکومت والوں کی مانو، مگر چونکہ قرآن سے دونوں کا استدلال تھا، حضرت علی کہہ رہے تھے میری مانو چونکہ میں حاکم ہوں، حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے آپ حاکم ہیں تو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ اب بولو دونوں کا دعویٰ قرآن کے مطابق تھا کہ قرآن کے خلاف؟ بولو قرآن کے مطابق تھا کہ نہیں؟ اور جب قرآن کے مطابق دونوں کا اجتہاد چل رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے نہ امیر معاویہ غلط تھے نہ حضرت مولا کائنات غلط تھے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضرت علی کے مقابل میں جتنے آئے وہ سب خطا پر تھے، مگر خطا کا معنی گناہ نہیں، خطا کا معنی خطا اجتہادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ خطا ہونے کے بعد بھی ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ ہاں بس بات کو ختم کر رہا ہوں میں، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، لیکن میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ بس میں گھنٹے کو دیکھتا رہوں کہ سرکولیشن میں رہے، گھنٹی گھڑی پوری ہو جائے، 1 گھنٹہ ہوا اس کے بعد گفتگو ختم، آگے بولتا نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اگر آپ چاہیں گے تو 1 گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں، میٹر میرے مرشد نے بہت کچھ دے دیا، وقت کم پڑ جاتا ہے، میٹر بفضل ہی تعالیٰ ختم نہیں ہوتا۔ بس آخری بات آپ کو میں بتا دوں، گفتگو کو ختم کروں، رافضیوں سے بھاگا کرو، دور رہا کرو۔ میں نے سرکار کی حدیث سنائی، سرکار نے فرمایا یطعنون علی السلف، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بزرگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، یعنی میرے صحابہ پر، ان کے بعد جو بزرگان دین آئے ان پر، پچھلوں پر یہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رافضی تھا، رافضی حضرت عثمان غنی کو کمبخت یہودی کہتا تھا، مگر امام قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت پر، جن کے لیے بزرگوں نے کہا پوری دنیا کی عقلیں ایک ترازو میں، حضرت امام کی عقل ایک ترازو میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد کہا بھیا میں ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ کہ کون سا رشتہ؟ کہا کہ ایک ایسے لڑکے کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتا ہے، بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے، علم بہت شاندار ہے اس کے بعد، مگر وہ یہودی ہے۔ جواب نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا سبحان اللہ یار، کیا جواب دیا؟ کہا ہے سب کچھ خوبیاں اس میں مگر یہودی ہے۔ تو امام سے کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے، میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں گا۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دفاع کرتے ہوئے امام نے کہا تو اپنی عقل کا علاج کرا لے، جب تجھ جیسا آدمی اپنی بیٹی کے لیے یہودی رشتہ قبول نہیں کرتا تو محمد عربی نے عثمان غنی کو 2
بیٹیاں کیسے عطا کر دی ہے. اور یہاں تک کہہ دیا میرے نبی نے, کہا عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی یا 40 بیٹیاں ہوتی, یہ کے بعد دیگرے ایک کا انتقال ہوتا دوسرا تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ہم نے کہا, حضرت امام اعظم نے کہا, جب تجھ جیسا آدمی اپنی بیٹی کے لیے یہودی لڑکے کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو سارے نبیوں کا امام یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں کیسے دے سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب بیان کی, امام اعظم نے جب یہ جواب دیا, بولا حضرت معاف کیجیے, آج سے میں رافضیت سے توبہ کرتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کا عمل دیکھ لیجئے, بات یہیں سٹاپ. ہر ارے غیرے کے ساتھ لوگ کھانا پینا پسند کرتے, ارے حضرت کیا کیا جائے, کاروبار کا معاملہ ہے. میں نے کہا یہ کاروبار نہ دیکھیے, آخرت کی فکر کیجئے, اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجئے. آج ہی میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ابھی مغرب کے بعد مطلع القمرین میں پڑھ رہا تھا. حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں فرمایا, کسی گمراہ کے پاس مت بیٹھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کا ایمان لے چکا ہے, اسلام لے چکا ہے. اور آگے فرمایا جو گمراہ کے ساتھ بیٹھتا ہے کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بلا وجہ گفتگو تھوڑی کرتے ہیں, اور میرے امام نے کوئی بلا وجہ رد تھوڑی کیا ان بدعقیدہ لوگوں کا جو آج یہ حکمتیں نکال کے در در اور در در اور کریا اور ڈگر ڈگر گھوم کے کہتے ہیں رد مت کرو, رد مت کرو, رد مت کرو. میں نے کہا دیکھ لے قاضی عیاض کا جملہ کیا ہے جو ان بدعقیدہ لوگوں گمراہوں کے پاس بیٹھتا ہے. ایک جملہ اسی میں سم کر دیتا ہوں. مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی کہتے ہیں کسی بدعقیدہ انسان کے پاس بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی بت پرست کے پاس بیٹھ جائے. اس لیے کہ بت پرست آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا ہے چلو مندر میں پوجا کر لو, مگر اس کے پیٹ کے اندر اس قدر کیڑے کاٹتے ہیں, بیٹھے گا تو دیکھیے نا, وہاں نہیں جانا چاہیے. مزارات اولیاء پہ لوگ جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. اس کو یہ بیماری ہے, اس کے جراثیم اندر سے کاٹتے رہتے ہیں, اس سے بلواتے رہتے ہیں. حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بریلی شریف میں تھا, بریلی شریف کے اندر موجود تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی اٹیچی پکڑے میرے پاس آیا, اور آنے کے بعد وہ دلی سے آ رہا تھا, رہنے والا لکھنؤ کا تھا. اٹیچی پکڑے, ملفوظ شریف میں پڑھ لیجئے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے لگا, کہنے لگا جیسے ہم شیعوں میں مجتہد ہوتے ہیں, ان کے مجتہد بھی کتنے گندے ہوتے ہیں. عید پلید میں ناپاک نطفے سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے مجتہد بنتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو معاملہ کیا ہوا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ ہمارے یہاں جو مجتہد ہوتے ہیں شیعوں میں, کیا آپ بھی سنیوں میں ایسے ہی مجتہد ہو؟ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا, اعلیٰ حضرت نے یوں چہرہ پھیر لیا, چہرہ ادھر کر لیا. ایک بار پوچھا اعلیٰ حضرت کا چہرہ ادھر, کیا اعلیٰ حضرت کو جواب نہیں تھا؟ جواب معلوم نہیں تھا؟ بولو جواب تھا, مگر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر کیا. پھر اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا, پھر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر ہی رکھا. تیسری بار سوال کیا. جب بار بار سوال کرتا رہا اور اس سے پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت میری طرف دیکھنے والے نہیں, میرا جواب دینے والے نہیں, اپنی اٹیچی اٹھائی اور بریلی اسٹیشن سے پھر لکھنؤ روانہ ہو گیا. جب یہ چلا گیا نا تو پاس میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے غلام ہوتے ہیں نا, تو کسی نے کہا سرکار آپ سے مسئلہ ہی تو معلوم کر رہا تھا, آپ سے بات ہی تو پوچھ رہا تھا, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تب میرے امام کا جملہ سنیے گا. آج جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان مولویوں کو ہو کے گیا ہے منبر رسول پر کبھی رافضیوں کا رد ہے, کبھی دیوبندیوں کا رد ہے. ہم نے کہا یہ ہمارا فرض ہے. سرکار فرماتے اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیزر العالم علما. سرکار فرماتے اگر فتنے پیدا ہو بدعتیں جنم لے, میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے, عالم پر فرض ہے گونگا بیٹھے نہیں زبان کھول کے ان کا رد کرتا چلا جائے. اور جو عالم نہیں کرتا ہے وہ سنیں, گونگا شیطان, اس کا عالم یہ نہ نفل قبول نہ فرض قبول, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. اب اگر کسی کو اتنی لعنتیں پسند ہے تو لیتا رہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ حق بولو چاہے زمانہ کچھ بھی کہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اور یہی کہتے چلے جاؤ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں, اور دعا کرو تو یہ کرو خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں
کہ بد مذہبوں کو سدھارا کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا، آپ نے فرمایا مجھ پر اعتراض مت کرو، یہ اعتراض کرنا ہے تو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر پہ کرو. ایک دن حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بھوکا ہوں. آپ نے بلایا کسی کو، کہا کھانے کا انتظام کیا جائے. کھانے کا انتظام ہو گیا. اخیر جملے بول رہا ہوں، نیند کی نظر مت کر دیجئے گا، اس کو سونے کی ضرورت نہیں، جاگنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ زمانہ سو رہا ہے مگر آپ جاگیے. کسی شاعر نے کہا ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. مگر اتنی آسانی سے بھی نہیں ملے گی 14 جلسے کرا کے جنت مل جائے. خوف الہی بھی دل میں رکھو. حضرت امام غزالی کہتے ہیں اگر کوئی عالم صرف بشارتیں سناتا رہے تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی کافی ہے. تو بشارتیں سامنے رکھیں، مگر بشارتیں ہم اس لیے سناتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. سمجھ گئے؟ پوری آیت پڑھ لیجئے. قرآن میں بشارت بھی ہے اور قرآن میں انذار بھی ہے. سرکار کی دو صفتیں ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور اس کے بعد ونذیرا، ڈر بھی سناتے ہیں بشارت بھی، دونوں کو ملانا ایمان کہتے ہیں. امید و بیم، خوف بھی ہے امید بھی ہے، دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. تو خالی بشارتیں سن کے نمازیں چھوڑ دو، ایسا مت کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سنیو تم ہی نمازیں پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نمازیں ہی عشق رسول میں ڈوب کر ہوتی ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے. اب یہ روایت کو پورا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے. دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھا رہا تھا. تھوڑی سی بات دوران عقل و خورد و نوش اس کی زبان سے گمراہی کی نکلی. حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا کھانا کھینچ، کھانا ہٹا اس کے سامنے سے. کھانا ہٹا لیا گیا. اب بتاؤ مجھے ان سے زیادہ رحم والا کوئی ہوگا؟ ارے آپ لوگ تو عجیب آدمی ہو، محلے پڑوس کا آدمی ہے بھوکا ہے، دے سکتے ہیں نا دیوبندی کو، دے سکتے ہیں نا وہابی کو. ہم نے کہا نہیں دے سکتے، اس کو نہیں کھلایا جائے گا. ہاں ایک موقع پر سرکار محدث کبیر سے پوچھا گیا دے سکتے ہیں کہ نہیں، بہت غریب ہے بھوکا مر رہا ہے. تب آپ نے کہا نہیں دے سکتے. سرکار تاج الشریعہ موجود تھے، حضرت نے فرمایا نہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر آپ کے دینے سے وہ سنی بن سکتا ہے تو اس کو دے دو، اور اگر نہیں بنتا ہے تو دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی کے گستاخ کسی رحم کے قابل نہیں ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہٹا لیا، کہا کھانا ہٹا، دسترخوان ہٹا، اور فرمایا ہاتھ پکڑ نکال اس کو باہر. سمجھے؟ اور یہاں تو دسترخوان کے لیے دعوتیں کی جاتی ہے، آؤ بھائی بیٹی کی شادی ہے کھاؤ. میں نے کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا جب میرے سرکار کہیں گے؟ حضرت علی نے کہا نا دشمن کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تیرا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست. تینوں سے بچنا ہے، تینوں سے. اپنا دشمن بھی، عدو کا عدو کا، ایک دشمن تیرا دشمن، ایک عدو صدیقی کا و صدیق و عدو کا. ایک تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست، تیرے دشمن کا دوست اور تیرے دوست کا. سرکار ہمارے دلوں سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نا ہمارے، تو ہمارے دوست ہو گئے نا. تو جو نبی کا دشمن ہوگا اس کو سینے سے لگاؤ گے، اور جب لگا لیا تو پھر اپنے ایمان کا فیصلہ کرو. تو حضرت علی نے بتا دیا تیرا دشمن بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دشمن کا دوست بھی تیرا دشمن ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا کسی سے رکھنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا اخیر زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کو رافضی کہا جائے گا. ینتقصونہم، یہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کی شان میں توہین کریں گے. ہم نے کہا سرکار کرے کیا؟ فرمایا فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ شادیاں کرو، بلکہ ان کو دور کر کے یہی کرو دشمن احمد پہ شدت کیجیے. آپ کہیں گے یہ احمد کے دشمن کیا ہے؟ میں نے کہا جو نبی کا دشمن نہیں وہ بھی ہمارا دشمن
دشمن اور جو نبی کے صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی نبی کا دشمن ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. تو پتہ چلا ہمارا مزاج یہی ہو, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل. یہاں یا رسول اللہ کی جگہ یا امیر معاویہ یا ابا بکر یا عمر یا عثمان کی کثرت کیجئے, اور اتنی کثرت کرے زمانے کو پتا چل جائے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. رافضی نہیں جاتا بھیا کبھی بھی, مدینہ نہیں جاتا ہے, اس لیے کہ سرکار نے اپنے دربار کے 2 وزیر اب بھی اپنے قریب رکھے ہیں, اور اس لیے رکھے ہیں, سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سمجھئے قاری صاحب قبلہ, اسی لیے رکھا ہے سرکار نے ابو بکر و عمر کو تاکہ کوئی رافضی میرے نبی کی بارگاہ میں نہ آ سکے, دور سے ہی بھاگ جائے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس لیے ان سے بچو, جن کو سرکار پسند نہ کرے وہ ہمیں بھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.